الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. بڑی برکتوں والا مہینہ ہے جس میں کہ ہم بارہا فضیلتیں سنتے رہتے ہیں کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں ایک نیکی کرے اس کو 70 نیکیوں کے برابر، بلکہ نہیں، اللہ کی رحمت کو بڑی وسیع ہے، وہ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے ایک نیکی کرنے پر. جو بندہ اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرے اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرے اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اچھا، افطار کے تعلق سے حدیث پاک میں فرمایا گیا، بڑی اہم فضیلت اس میں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. جب تک افطار میں جلدی کریں گے ان کے لیے خیر ہی خیر ہے. جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں فرمایا جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور فرمایا جو روزہ دار کو پانی پلائے گا میرا اللہ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور آگے فرمایا کہ جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کھجور نہ ہو تو چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ پانی پاک کرنے والا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھوہاروں سے، اور یہ بھی اگر نہ ہوتے تو چند چلو پانی سے افطار فرماتے. اور پھر فرماتے کہ پانی پاک کرنے والا ہے. اور مسلمانوں، احادیث مبارکہ میں سحری اور افطاری میں کھجور کے استعمال کی ترغیب موجود ہے کہ سحری میں بھی کھجور کھائیں، افطار میں بھی کھجور کھائیں، کہ اس میں اللہ پاک نے ایسی برکتیں رکھی ہیں جن کے تعلق سے ہمیں پتہ ہی نہیں. بے شک کھجور میں لا تعداد برکتیں اور کئی بیماریوں کا علاج موجود ہے. اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے عالیہ یعنی عجوا کھجور. عجوا کھجور کہ مدینہ منورہ کی سب سے عظیم کھجور کا نام ہے. اس میں ہر بیماری سے شفا ہے.
ایک روایت کے مطابق 7 روز تک روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھانا جزام یعنی کوڑ میں نفع دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلتیں بیان کی جا رہی نا۔ اور مسلمانوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجوا کھجور جنت سے ہے، اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے جس نے نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھائے اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کھجور کھانے سے قولنج یعنی بڑی انتری کا درد نہیں ہوتا، اور طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے نہار منہ کھجور کھاؤ، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک حاملہ کے لیے کھجور سے اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کسی چیز میں شفا نہیں ہے۔ سیدی محمد احمد ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاملہ کو کھجوریں کھلانے سے انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا جو کہ خوبصورت اور بردبار اور نرم مزاج ہوگا، جو فاقے یعنی بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو اس کے لیے کھجور بہت مفید ہے۔ اور دیکھیں آپ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک کی وجہ سے اسے کمزوری بھی لاحق ہو جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے کمزور جو ہو گیا ہو اس کے لیے کھجور بہت مفید ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے، اس کے کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، لہذا کھجور سے افطار کرنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ کھجور کھانے والا اس کی طاقت کھجور کھانے سے بحال کی جاتی ہے۔ روزے میں فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گیس اور تبخیر، معدہ اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہے۔ کھجور کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے نقصان کا خطرہ ٹل جاتا ہے، مگر سخت ٹھنڈا پانی پینے سے گریز ہی کرنا چاہیے، بچنا ہی چاہیے۔ کھجور اور ککڑی، اور فرمایا کھجور اور تربوز ایک ساتھ کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں بھی حکمتوں کے مدنی پھول ہیں۔ طبیبوں کا کہنا ہے کہ اس سے جنسی اور جسمانی کمزوری اور دبلا پن یعنی جو دبلے ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتا ہے۔ مکھن کے ساتھ کھجور کھانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کھجور کھانے سے پرانی قبض یعنی پیٹ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دمے، دل، گردے، مثانے، پتے اور آنتوں کے امراض میں کھجور مفید ہے، یہ بلغم خارج کرتی، منہ کی خشکی دور کرتی اور پیشاب آور ہے یعنی پیشاب کو لانے والی ہے۔ دل کی بیماری اور کالا موتیا کے لیے کھجور گٹلی سمیت کوٹ کر کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھجور بھگو کر اس کا پانی پی لینے سے جگر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دست کی بیماری میں بھی یہ پانی مفید ہے۔ رات کو بھگو کر صبح و نہار منہ اس کا پانی پی لیجئے، مگر بھگونے کے لیے پانی ڈال کر فریج میں نہ رکھیں، کہ فریج میں رکھنے سے اس کے اثرات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کھجور دودھ میں ابال کر کھانا بہترین مقوی یعنی طاقت دینے والی چیز ہو جاتی ہے، اور غذا میں بھرپور جو ہے طاقت دہ ہو جاتی ہے۔ یہ غذا بیماری کے بعد کی کمزوری دور کرنے کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ کھجور کھانے سے زخم جلدی بھرتا ہے۔ یرقان یعنی پیلیے کے لیے کھجور بہترین دوا ہے۔ تازہ پکی کھجوریں صفرا یعنی پت جس سے قے کے ذریعے کڑوا پانی نکلتا ہے اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ کھجور کی گٹلیاں آگ میں جلا کر اس کا منجن بنا لیجئے، یہ دانت چمکدار اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔
کھجور کی جلی ہوئی گٹلیوں کی راکھ لگانے سے زخم کا خون بند ہوتا اور زخم بھر جاتا ہے۔ کھجور کی گٹلیوں کو آگ میں ڈال کر دھونی لینے سے بواسیر کے مسے خشک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کے درخت کی جڑوں یا پتوں کی راکھ سے منجن کرنا دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ جڑوں یا پتوں کو پانی میں ابال کر، پتوں کو اس کے کھجور کے ابال کر اس سے کلیاں کرنا بھی دانتوں کے درد میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جسے کھجور کھانے سے کسی قسم کا نقصان ہوتا ہو وہ انار کے رس یا خشخاش یا کالی مرچ کے ساتھ استعمال کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ ادھ پکی اور پرانی کھجوریں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں کھانا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کھجور کے ساتھ انگور یا کشمش یا منقع ملا کر کھانا، کھجور اور انجیر بیک وقت کھانا بیماری سے اٹھتے ہی کمزوری میں زیادہ کھجوریں کھانا اور آنکھوں کی بیماری میں کھجوریں کھانا مضر یعنی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کھجوریں نہ کھائی جائیں۔ ایک وقت میں 5 تولہ یعنی 32 یا 58 گرام سے زیادہ کھجوریں نہ کھائیں۔ پرانی کھجور کھاتے وقت کھول کر اندر سے دیکھ لیجئے، کیونکہ اس میں بعض اوقات سرسریاں یعنی چھوٹے چھوٹے لال کیڑے ہوتے ہیں، لہذا صاف کر کے کھائیے۔ جس کھجور میں کیڑے ہونے کا گمان ہو اسے صاف کیے بغیر کھانا مکروہ ہے۔ بیچنے والے چمکانے کے لیے اکثر سرسوں کا تیل لگا دیتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ کھجوریں چند منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیجئے تاکہ مکھیوں کی بیٹ اور میل کچیل وغیرہ چھوٹ جائے، پھر دھو کر استعمال فرمائیے۔ درخت کی پکی ہوئی کھجوریں زیادہ مفید ہوتی ہیں، مگر دھوئے بغیر کھجوریں نہ کھائیں کہ دھوئے بغیر کھجوریں کھانے سے کچھ لگا ہوا رہ جائے جس کی وجہ سے بیماری آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے یہ باتیں سنی حدیث کے مطابق ان کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔